4.8 کا کوشچن نمبر 4 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. پہلے کوشچن کو سمجھتے ہیں. A mechanical engineer working on wheel of machine find their areas given by. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس کیا ہے, ایریاز آپ کو گیون ہے. ٹھیک ہے, A1 اور A2 ایریاز کی ویلیو گیون ہے. ہیلپ him to find radii of both wheels, یعنی دونوں ویل کے آپ نے ریڈیائی جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کے پاس ایک مشین کے ویلز ہیں. میں نے 2 ویلز آپ کو بنا دیے. ایریا آف ویل 1 آپ کا گیون ہے, ایریا آف ویل 2 بھی گیون ہے آپ کے پاس. ریڈیس آف ویل 1 جو ہے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اور ایریا آف سرکل کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہے, پائی آر اسکوائر پائی آر اسکوائر. آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیس کیا ہوتا ہے, سینٹر سے سرکمفیرنس کا ڈسٹینس جو ہوتا ہے وہ ریڈیس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں آپ نے R1 اور R2 جو ہے اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی. یہ سارا ڈیٹا ہے. اب ہم اس کے سلوشن تک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو A1 ایریا ہے یہ وہ فارمولا کا جو ہے آپ کے پاس ایریا جو ہے آپ لکھو گے, یعنی جو فارمولا آپ کو پتہ ہے آپ وہ لکھو گے. جیسے پائی آر اسکوائر 1 ہے تو فرسٹ سرکل کو ہم 1 سے شو کرتے ہیں, اور یہ جو ویلیو جو گیون تھی ہم وہ یہاں پر لگا دیتے ہیں. وہ تھی پائی ایکس اسکوائر -6 پائی ایکس اور +9 ایکس. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی ہم کر لیتے ہیں پائی آر اسکوائر اور ایریا, تو سیکنڈ ویل ہے تو ہم اس کو نیچے یا جو ہے 2 لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کوشچن میں آپ کے پاس ڈیٹا تھا ہم اس کو جو ہے یوز کر لیتے ہیں. اب A2 جو ہے آپ کے پاس ہے پائی آر اسکوائر اور 2, یعنی سیکنڈ ویل کو شو کر رہے ہیں. اس کی ویلیو ہم بک سے لکھ لیتے ہیں پائی ایکس اسکوائر, پھر ہے -10 ایکس, پھر ہے +25 اور پائی. ٹھیک ہے, اب آپ نوٹس کریں کہ آپ کے پاس جو پائی کی ویلیو وہ تو چاہے آپ کے پاس سرکل چاہے بڑا ہے چھوٹا ہے, پائی کی ویلیو آپ کے پاس فکس رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں سے پائی کو لے لینا ہے کامن. ٹھیک ہے, یہاں پائی آپ نے لے لیا کامن کیونکہ تینوں ٹرم میں آپ کا پائی ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پر 9x نہیں ہے بلکہ یہ 9 پائی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تو تینوں ٹرم میں آپ کے پاس پائی کی ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب پائی آپ نے کامن لے لیا, ایکس اسکوائر -6x + 9. یہ پائی آپ جو ہے یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے, جب یہ یہاں شفٹ کرو گے تو یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. یہ پائی اس پائی سے ہو گیا کینسل. آپ کے پاس یہ ویلیو آ گئی ایکس اسکوائر -6x + 9. آپ دیکھیں ایکس اسکوائر بھی پرفیکٹ اسکوائر ہے, 9 بھی پرفیکٹ اسکوائر ہے, تو اس پہ ہم فارمولا ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں x آ گیا, یہاں 3 آ گیا, یہاں 3 کی سیکنڈ پلیس, x کی سیکنڈ پلیس, 3 2 × 6, اس کا مطلب ہے مڈ ٹرم سے بھی وہی ویلیو آ رہی ہے جو ہم نے یہاں 3 اور x کو سبسٹیٹیوٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ہم اس پر فارمولا ہی سے اس کو سولو کر سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں, یہ اسکوائر آپ کینسل کریں گے, ہم دونوں سائڈ پر اسکوائر روٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ اسکوائر روٹ اسکوائر کے ساتھ کینسل ہو گیا, اور آپ کے پاس ایک ریڈیس کی ویلیو کیا آ گئی, x -3. ٹھیک ہو گیا, یعنی کہ یہ جو ریڈیس آف ویل 1 ہے. ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہیں آپ ریڈیس آف ویل 1. ٹھیک ہو گیا, تو یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا. اب ہم یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ پائی کامن لے لیں, ایکس اسکوائر -10x + 25 آپ کے پاس رہ گیا. کیوں کامن لیے, کیونکہ پائی تینوں ویلیوز میں ایگزسٹ کرتا تھا. اب یہاں جو پائی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہاں ڈیوائڈ کر دیں, یہ پائی اس پائی کے ساتھ کینسل ہو جائے گا. اب ہم جو ہے فردر اس کی سمپلیفیکیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کیا 25 پرفیکٹ اسکوائر ہے, 25 بھی پرفیکٹ اسکوائر ہے, ایکس اسکوائر بھی پرفیکٹ اسکوائر ہے, تو ہم اس پہ فارمولا ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں خود بھی پتہ چل جائے گا کہ کیا فارمولا ٹرائی کرنے سے ہمیں ہمارا سلوشن ملتا ہے. دیکھیں یہ ایکس ہے,
25 کا جو اسکوائر فیکٹر ہے وہ 5 ہے، یہ 5 کی دوسری جگہ ہے، یہ x کی دوسری جگہ ہے. اگر ریورس میں ریڈ کرو تو 5 2 10 10 تو -10x آتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ فارمولا سے بھی کر لیں تو آپ کا سلوشن آ جاتا ہے. میں کیوں بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ بعض دفعہ اس طرح کے کوشچن مڈ ٹرم بریک سے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس دونوں پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ کینسل کیا، یہ کینسل کیا، آپ کے پاس اسکوائر روٹ دونوں سائڈ پر لینے سے آپ کے پاس کیا ویلیو آ گئی؟ x -5. ٹھیک ہے، تو آپ لکھ سکتے ہو کہ ریڈیس، یہ 2 کینسل ہو چکا ہے، اس کو مزید ہم نہیں لکھ سکتے. اب ہم اس کو مزید نہیں لکھیں گے، اب ہم خالی جو یہاں پر R2 ریڈیس شو کر رہے ہیں ہم وہی مینشن کریں گے، ریڈیس آف ویل 2. یہ آپ کے پاس آنسر ہے اس کا، یہ اس کا. تو آپ کو اس نے پوچھا ہی کوشچن میں کیا تھا؟ ہیلپ ہم فائنڈ ریڈیائی آف بوتھ ویلز. تو یہ دونوں ویل کے آپ کے پاس ریڈیائی پتہ چل گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں نے شیپ چھوٹی بڑی بنائی ویل کی، وہ خالی ایک آپ کو فگر دکھانے کے لیے میں نے بنائی تھی. ادروائز آپ اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ویل چھوٹا ہے یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر دیکھا جائے اس طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کے پاس -3 کی ویلیو جو ہے -5 سے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ وہاں پر میں نے ویل ایک چھوٹا بنایا، اس سے فرق نہیں کچھ پڑتا. ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے. ایکسرسائز 4.8 کوشچن نمبر 5. اب اس کوشچن میں دیکھتے ہیں کیا ہے. A machine has 2 square shaped pressers with area expressed by 25 meter square and 36 n square respectively. اب جو آپ کے پاس ایک کوئی مشین ہے، اس کے 2 پریسرز ہیں اور دونوں پریسرز کا جو ایریا ہے انہوں نے آپ کو دے رکھا ہے 25 میٹر اسکوائر اور 36 n اسکوائر. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف دیئر ایریا ڈسکرائبز اے ریکٹینگولر پریسر. ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ڈفرینس کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور ریکٹینگولر پریسر ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا جگہ ایریا آ جائے گا. ٹھیک ہے، ڈفرینس آف دیز ایریا ڈسکرائب دا ریکٹینگولر پریسر. تو فائنڈ دا ڈائمینشن آف دا ریکٹینگولر پریسر. تو ہم نے ان ویلیوز کے تھرو جو ہے ہم نے ریکٹینگولر پریسر کی جو ڈائمینشنز ہے وہ نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک رف سی شیپ آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، میں نے 2 پریسر آپ کو بنا کے دیے ہیں. اس پریسر کا ایریا جو ہے آپ اس کو A1 سے شو کر لیں. ٹھیک ہے، یہ A1 ہو گیا. اس کا ایریا آپ کے پاس کیا ہے؟ 25 میٹر اسکوائر. ٹھیک ہے، اور اس والے پریسر کا ایریا آپ کے پاس کیا ہے؟ 36 n اسکوائر. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس یہ 2 ایریاز آ گئے. انہوں نے پھر کیا کہا کہ ایریا آف ریکٹینگولر پریسر جو ہے وہ ان دونوں ایریاز کے ڈفرنس سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ لکھتے ہیں یہ ایک مشین ہے اور میں نے یہ اس کے 2 پریسر بنائے ہوئے. ٹھیک ہے، ایریا آف ریکٹینگولر پریسر. ٹھیک ہے، ہم اس کو A کہہ دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس گیون ہے وہ A1 مائنس A2 کریں، کیونکہ اس کے ڈفرنس سے آپ ریکٹینگولر پریسر کا ایریا نکالیں گے. یہ ہو گیا 25 m اسکوائر اور یہ ہو گیا 36 n اسکوائر. اب اگر نوٹس کریں تو یہ کون سا فارمولا ہے؟ A اسکوائر مائنس B اسکوائر کا فارمولا. آپ اسکوائر ایمٹی بریکٹس بنا لیں. ٹھیک ہے، 25 کا اسکوائر فیکٹر 5m ہے اور 36 کا اسکوائر فیکٹر 6n ہے. ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ آپ لکھ لیں مائنس میں اور ایک مرتبہ آپ لکھ لیں پلس میں. اب انہوں نے تو آپ سے کیا کہا ہے؟ ایریا آف ریکٹینگولر پریسر آپ کے پاس کس چیز سے مل کے بنا ہوتا ہے؟ لینتھ اور وڈتھ سے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے اب اس کو ایسے کر لیتی ہوں میں. پہلی ویلیو کیونکہ میں نے پہلے لینتھ لکھ دیا نا، تو یہ فرسٹ ویلیو پازیٹیو لے لیں. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ ویلیو نیگیٹو لے لیں. اب میں نے ایسے کیوں کیا؟ دیکھیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ریکٹینگولر شیپ باڈی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں جو آپ کے پاس جو لینتھ ہے وہ وڈتھ سے گریٹر ہوتی ہے نا، تو جو پازیٹیو ویلیو ہے ہم اس کو لینتھ پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پازیٹیو ویلیو کیا ہے؟ 5m پلس 6n ہے اور جو نیگیٹو ویلیو ہے وہ 5m مائنس 6n ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کے پاس پازیٹیو ویلیو ہے وہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور نیگیٹو ویلیو جو ہوتی ہے وہ اسمالر ہوتی ہے. تو لینتھ اب آپ کے پاس آنسر آپ کرو گے، ڈائمینشن انہوں نے پوچھا ہے، ڈائمینشن آف ریکٹینگل. ٹھیک ہے،
تو ڈائمینشن میں لینتھ آ گئی. لینتھ آپ کے پاس آ جاتی 5m + 6n اور جو وڈتھ آپ کے پاس آتی ہے وہ ہے آپ کے پاس 5m - 6n. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ آپ کا آنسر نکل آیا.